وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان میں الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کی تقریباً 39 آیتوں پر بات کر چکے ہیں۔ 39 آیتوں پر، کیونکہ آج جو ہم پہلی آیت لیں گے وہ آیت نمبر 40 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، آیت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کر کر کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت سارے احسانات کیے۔ انی فضلتکم علی العالمین، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 47 48 میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اللہ نے تمام جہان کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی، انسانوں پر فضیلت ملی۔ فضیلت درجے کے حساب سے ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں اتنے نبی اور رسول بھیجے کہ ایک ایک وقت میں 2 رسول، 2 نبی، اور کبھی بھی نبوت کا تانتا ٹوٹا ہی نہیں۔ اگر ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کے ساتھ ہوتا، پھر اللہ ایک اور کو نبوت کے اس کام کے لیے چن لیتے۔ بنی اسرائیل پر یہ سارے احسانات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تھے۔ انی فضلتکم علی العالمین، یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، ان میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب کرنا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لا چکے تھے، اور بنی اسرائیل یہود کے جو تین گروہ آئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور اسی طرح تیسرا گروہ، ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو ان کی کتابوں سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ آخری رسول جو آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی یثرب میں آئیں گے، یعنی جس مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، کھجوروں والے جھونڈ کے پاس، اس لیے یہ یہاں پر مدینے کے ارد گرد یہ لوگ قیام پذیر ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ البقرہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی، جب آپ مدینے آ چکے تھے۔ ہجرت جو ہے، ہجری سال جو ہے وہ ہجرت کے بعد شروع ہوا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آ چکے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ تم نے کہا تھا کہ جو بھی رسول آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور جو بھی اللہ آپ کتاب نازل فرمائیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا، تم پر مزید نعمتوں کی بارشیں کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، یا یہ ہے کہ اپنے دنیا کے فائدے کو کم ہونے سے نہ ڈرو، اپنی دنیا کم ہونے سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 40 الحمدللہ ہم نے تلاوت کی۔ 40 سے 147 تک اب خصوصی خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق تھا، زیادہ حق ہے اب بھی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور پھر ان کی بد عہدیوں، بدعمالیوں اور نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، پڑھتے جائیں، اور اپنے اوپر رکھ کر تولیں، اپنے گروبانوں میں جھانکیں، اپنے اندر جھانکیں کہ کہیں یہ ساری چیزیں ہم میں تو پیدا نہیں ہو گئیں۔ اور نعمتوں کی وجہ سے ان کے عقیدے میں جو بگاڑ آیا، اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے، اور ساتھ مسلمانوں کی جو نئی ایک امت تشکیل فرمائی جا رہی تھی، ان کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، تم ان تمام برائیوں میں جن میں یہ بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تم نہ ہونا، تم ان برائیوں میں
ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کرو اور یاد رکھو کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، اہل کتاب ہوں یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلے ان کی خود ساختہ امیدوں کے مطابق نہ ہوں گے، بلکہ جو بھی برے اعمال کریں گے وہ اس کی سزا پا کر رہیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ آیات پڑھتے ہوئے اسی طرح پڑھنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ہیں، اور اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ امت محمدی تمہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، زوال بھی ہوئے، گمراہ بھی ہوئے اور مغضوب علیہ بھی ہوئے۔ ایک دو حدیثیں لے لیتے ہیں، بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ مشکات کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5361 ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، موافقت کرو گے، ایک قدم جس طرح قدم بہ قدم سمجھ لیں، برابر اور ہاتھ برابر ہاتھ، حتیٰ کہ اگر کوئی ان میں سے گوہ کے بل میں گھسے گا تو تم بھی ان کی موافقت کرتے ہوئے کرو گے اور اسی طرح گوہ کے بل میں گھسو گے۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ اللہ اکبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث، صحیح حدیث، اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث کا نمبر 2641، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اللہ اکبر، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی کے سب کے سب، ایک گروہ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ بڑی سخت، بڑی شاق حدیث ہے۔ الفاظ ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سب کے سب جائیں گے مگر ایک گروہ کے سوا۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے، کیونکہ فوراً پوچھا تھے کہ اللہ اکبر، کہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو بچ جائے گا، جو جہنم سے بچ جائے گا، اللہ اکبر۔ قالا ما انا علیہ و اصحابی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست فرمان ہے، فرمایا وہ جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہم ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی جب سب جہنم میں جا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے فرمان عظیم، اور پھر آپ کے صحابہ جنہوں نے آپ سے سیکھا اور پھر دنیا پر چھا گئے، جو مدینے میں نہیں بیٹھے رہے بلکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، اللہ کا قرآن لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، بہت قلیل عرصے میں، صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے 13 سال کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا تھا۔ لوگ اسلام کی طرف جوک در جوک آ رہے تھے، لوگوں کو لگا کہ امن والا دین تو اب مل گیا، اسی میں امان ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں فلاح ہے اور اسی میں کامیابی ہے، الحمدللہ۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آپ۔ یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا عبرانی زبان میں بندے کے لیے ہے اور عبرانی زبان میں ایل کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ بولا جاتا ہے عربی میں، سیم اسی طرح۔ تو ان سے کیونکہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے، پھر بنی اسرائیل آ کر وہاں آباد ہوئے، یہ سارا یوسف، جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا خوبصورت احسن القصص کہا گیا ہے جس کو وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ یوسف علیہ السلام پر بڑا مہربان تھا، وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا، خزانے کی چابی ان کے پاس تھی، تو ان کو بڑی عزت دی گئی، ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی، ان کو بہترین علاقہ دیا گیا، جشن کا علاقہ، بڑا زرخیز علاقہ، اور پھر یہ بڑی 150-200 سال ان کا بڑا زبردست دور گزرا۔ لیکن اس کے بعد سانو سوائل جو پہلے قبطی تھے، کیونکہ یہ چرواہا بادشاہ تھا جس نے آ کر جو یوسف علیہ السلام کے وقت میں تھا، جس نے باہر سے آ کے قبضہ کیا ہوا تھا، پھر وہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے دوبارہ ان کو ختم کیا اور اپنا قبضہ کیا، اور پھر جب ان کا قبضہ ہوا تو پھر بنی اسرائیل پر مشکل دور آ گیا، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ۔ لفظ جو ہے بنی کا لفظ آیا ہے قرآن میں، یہ 183 دفعہ یہ کلمہ آیا ہے اس روٹ ورڈ سے، اس مادے سے۔ الابن، ابن اصل میں بیٹا ہے،
یا بنیا لا تشرک باللہ، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت 13 میں آتا ہے، جب لقمان نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ان کے بارے میں ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، تب انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ابن ان کی مؤنث جو ہے بنتن ہے، اور جمع جو ہے بنتن کی وہ بناتن ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے یجعلون للہ البنات، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے اسکرو ذکر سے ہے، مادہ ہے زال کاف رے۔ تقریباً 183 کلمات قرآن میں اس مادے سے آئے ہیں۔ ذکر 2 قسمیں ہیں، ایک تو قلبی ہوتا ہے، دل سے ذکر کرنا، انسان نہ بھی بول رہا ہو تو دل جو ہے وہ مشغول رہتا ہے، دل میں اللہ کا ذکر رہتا ہے، اور دوسرا لسانی۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک میں 2 قسمیں ہیں۔ نسیان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، یعنی کوئی چیز بھول جائے تو اس کو یاد کرنا، یا بغیر نسیان کے کوئی چیز ہمیشہ یاد رکھنا، ہر قول کو ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ سو تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، سورہ الانبیاء ہے کہ میں نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ کتاب میری اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے، یہ کتاب میری اور آپ کی فلاح کے لیے ہے، اسی سے ہماری دنیا میں کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے۔ سورۃ صاد کی پہلی آیت میں ہے صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، سورہ زخرف میں آتا ہے کہ یہ قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نصیحت تھا اور میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کتنی نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر، بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی قرآن آسان ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت 17، 22، 32، 40۔ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نصیحت تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی جن کو لوگوں کو قرآن آتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو ان سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب بھی آتا ہے، الذکر کثرت سے ذکر الہی کرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ، اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ رحمتم منا و ذکر لأولی الالباب، اللہ فرما رہے ہیں قرآن ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عقل والے بنے، اللہ کرے دنیا میں یہ ساری عقل استعمال ہو جائے، آخرت کے لیے یہ عقل استعمال ہو، اصل بات یہی ہے۔ اگلا لفظ ہے نعمتی۔ نعمتی جو ہے یہ ہم انعمتا میں پڑھ چکے ہیں، انعمتا سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، انعمتو ہو، یہاں پر انعمتو آیا ہے، وہاں انعمتا کہ جو آپ نے نعمتیں کی، انعمتو جو میں نے نعمتیں کی، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، تو اللہ نے ان پر نعمتیں کی۔ انعم مادہ نون عین میم ہے، قرآن میں اس مادے سے 140 مرتبہ یہ آیا ہے، نام کا لفظ، نعمت کا لفظ، نام کا معنی انعام نعمت ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ انعمتو ہو تو میں نے انعام کیا، انعمتا جس طرح سورہ الفاتحہ میں آتا ہے، روز پڑھتے ہیں انعمتا علیہم، تو آپ نے انعام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ انعامتی ایک اگر مؤنث کوئی کسی کو انعام کرے تو اس مؤنث نے انعام کیا۔ تھوڑی سی گرامر تھوڑی سی اس لیے تاکہ یہ چیزیں، کیونکہ اس میں بہت بڑی غلطی کا احتمال ہے کہ اگر ہم سورہ البقرہ میں انعمتا کی بجائے انعمتو پڑھ دیں تو بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انعام کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو انعام تو اللہ کا ہے۔ تو بس ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، پورا کرو، وفا کرو۔ وفا کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ وعدہ وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وعدہ پورا کرنا۔ یہ دیکھ ایک چیز ہم بار بار دیکھیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں لیکن ہماری کیونکہ توجہ نہیں ہے، کبھی ہم نے قرآن کو اس طرح غور سے پڑھا نہیں،
اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں لگیں گی کہ یار یہ تو وہی چیز ہے جو قرآن میں جتنے بھی ابھی تک میں نے بعض لفظ بولے ہیں. نعمت کا لفظ ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے, ذکر کا لفظ کیا یاد رکھو, بنی اسرائیل اس کا مطلب بتا دیا کہ بس اسرائیل کے بیٹے جو ہیں. اوفو و اوفو بھی عہدی, پورا کرو میرے عہد کو, بھی عہدی میرے عہد کو, یہ لگا ہے تو میرا عہد ہے, عہدی کا تو اس کا عہد, جو دوسرا ہے عہدہ ہو تو وہ جو دور ہے, عہدہ کا جو سامنے موجود ہے اس کے لیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا گرامر بھی شروع کریں گے, کیونکہ میرا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ جو قرآنی لفظ ہیں ان کے مادے ہمارے اتنے پکے ہو جائیں کہ جیسے لفظ پڑھے تو فوراً ترجمہ ہمارے ذہن میں آ جائے. دیکھیں کوئی بھی زبان بولنے کے لیے الحمدللہ میں بار بار کہتا ہوں, آپ کوئی بھی زبان بولیں, آپ کی گرامر چاہے اتنی مضبوط نہ بھی ہو, لیکن اگر آپ کے ویکیبلری بہت بہتر ہے تو آپ وہ زبان جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن کے ساتھ ہمیں اسی طرح چلنا ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ جو بھی لفظ نیا آئے گا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا مادہ بتایا جائے, اور پھر اس مادے سے کتنے لفظ بنتے ہیں اس کے بارے بھی تھوڑی سی مختصر بات کی جائے. اوفو مادہ وفے یہ ہے, وفی وفا اسی سے ہے. قرآن میں 66 مرتبہ آیا ہے. اوفو کے معنی ہیں وفا کرنا, پورا کرنا, مکمل کرنا. الوافی مکمل اور پوری چیز کو کہا جاتا ہے. آیتیں لے لیتے ہیں کچھ, پھر سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کہاں یہ لفظ آیا اور کیسے کیسے آیا. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 34, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور وعدے پورے کیا کرو کیونکہ وعدوں کے متعلق بعض پرس ہوگی. قول و قرار جو کرتے ہو نا, یہ نہ سمجھو کہ اللہ پوچھے گا نہیں, بعض پرس ہوگی. وعدے کرتے ہو لا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یاد آ گئی انس رضی اللہ عنہ سے ہے, مسند احمد کی, فرماتے ہیں کہ کوئی خطبہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے لوگوں سے خطاب کرتے تھے یہ ضرور کرتے, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. کوئی اس میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے, اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے. اللہ اکبر. ڈھونڈتے رہیں پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اپنے چہروں سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایک تو معاملات ہمیں سب سے پہلے دیکھنے پڑیں گے, امانت دار ہونا پڑے گا. ایمان, امانت سے, امان سے, یہ سارے لفظ آتے ہیں, اور عہد کی پاسداری. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 35 میں, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ, پورا کیا کرو ناپ, وہی پورا کرنا, وفا کرنا, پورا کرنا. وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور پوری جب وزن کیا کرو گے تو پوری سیدھی تکڑی کے ساتھ کیا کرو. جب ناپنے لوگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو, اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرما رہے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو ہے, جو بھی جان دنیا میں آئی ہے, چاہے 100 سال جی لے چاہے 1000 سال جی لے, آخر مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے, اور قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے دیے جاؤ گے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم اللہ کہہ رہے ہیں اپنا عہد پورا کرو. جو تم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, آپ سورہ الراہ میں پڑھیں گے, اللہ نے کہا رحمت میری ان کو ملے گی جو تقوی والے ہوں گے, جو نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, اور اس نبی امی پر ایمان لائیں گے جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. العہد, عہد جو ہے الحمدللہ ہم نے وفا کے لیے تو پہلے پڑھا ہے. عہد جو ہے آئین ہے, دال اس کا روٹ ہے قرآن میں, یہ کلمہ 46 مرتبہ آیا ہے. العہد کے معنی ہے کسی چیز کی پہم نگہداشت کرنا اور خبرگیری کرنا, یعنی وعدہ جو ہے اس کی نگہداشت بھی کرنا. آپ سوچنا کہ یہ وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ہے. اس بنا پر اس پختہ وعدے کو بھی عہد کہا جاتا ہے جس کی نگہداشت ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, لا یقتل مؤمن یا مؤمن بکافر ولا ذو عہد فی عہدی, کہ کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا, اور نہ ہی کسی معاہد کو مدت عہد کے اندر مارا جائے گا جس سے عہد ہو چکا, معاہدہ ہو چکا, پھر معاہدے کی پاسداری کی جائے گی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 100 میں آتا ہے, اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ, پھر جب بھی ان اہل کتاب میں سے, اسپیشلی یہود میں سے, انہوں نے جب بھی عہد کیا تو عہد کو پیر پیچھے ڈال دیا, پورا نہیں کیا.
اللہ اکبر۔ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک جماعت نبذ فریق منہم، تو ان کی ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر جو ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 34 میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، واؤفو ہے اور وعدے پورے کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بات پرس ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اگلا لفظ ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ الرہب مادہ رہ بے ہے، قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے رہب کا لفظ۔ فرحبون، الرہب والرہبۃ، ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں احتیاط اور اضطراب شامل ہو، اور ترہبن معنی راہب بننے، عبادت میں خوف سے کام لینے کے ہیں، اور فرط خوف سے عبادت گزاری میں غلو کرنے کو بھی رہبانیت کہا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں انما ہوا الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو ایک اللہ ہی ہے، اکیلا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھے سے ڈرو، میں ہی ہوں۔ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم صرف میرا ہی خوف رکھو، مجھے سے ڈرو۔ پھر سورہ حشر کی سورہ نمبر 59 آیت 13 میں آتا ہے لا انتم اشد رہبتاً فی صدورہم من اللہ، مسلمانوں، اے مومنو یقین کرو، تمہاری ہیبت ان کافروں کے دلوں میں، ان غیر مسلموں کے دلوں میں اللہ کی بھی نسبت زیادہ ہے، اللہ سے ڈرتے تو ان کا معاملہ جلدی سے ہو جاتا۔ رہبانیت جو ہے یہ جو نصارہ میں آ گئی، یہ کہاں سے آئی؟ اللہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سورہ حدید کی سورہ نمبر 57 آیت 27 ہے وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ ہمارے ہاں رہبانیت یعنی دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا، ان لوگوں نے آج خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا، اللہ نے فرض نہیں کی یہ رہبانیت۔ اس دین کی رہبانیت جو ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے خود ہی کر لی تھی، سوائے اللہ کی تو اچھی نیت سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، سو اس کی پوری رعایت نہ کر سکی، جو انہوں نے کہا تھا اس پہ پوری طرح عمل نہ کر سکے۔ ہاں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ میں اس کو ایک دفعہ، اس آیت کو مکمل ہوئی یہ آیت، اس کو میں ایک لفظ با لفظ ترجمے سے پڑھوں گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی، پورا کرو جو میں نے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، وایایا فارہبون، پس تم صرف مجھ سے ڈرو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَاذْكُرُوا، یہ کون سا عہد تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ہم تھوڑی تفصیل کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت 7 وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِیثاقَهُ الَّذِی، اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم وَمِیثاقَهُ الَّذِی، اور اس میثاق کو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس میثاق، اس عہد کو بھی جو تم نے اللہ کے ساتھ مضبوط باندھا تھا۔ میثاق کہتے ہیں جو میثاق مدینہ یا میثاق لکھنؤ، آپ نے بہت سارے میثاق سنے ہوں گے، میثاق پاکستان، کس چیز کا معاہدہ، پکا معاہدہ کرنا، ریٹن معاہدہ ہونا۔ تو جب تم نے پکا معاہدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، پکا معاہدہ تو اللہ کے ساتھ، تو دل پہ ہاتھ رکھے، اللہ تو بندے کے درمیان تو اللہ اکبر جب کرتے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہاں، کیا تو تھا کہ ہم نے سن لی اللہ کی بات، جب ان پر اللہ کا کلام نبی کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اتارا گیا، تو انہوں نے کہا، اقرار کیا تھا۔ ہاں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اے اللہ فرما رہے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تم میں بادشاہ بنائے، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، یہ وہ چیز ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی اور قوم کو نہیں دیا، اتنی نعمتیں ان پہ ملی۔ میں نے بتایا کہ نبیوں کا تانتا کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اللہ اکبر، من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کر ان کو فرعون سے نجات دی گئی، اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں کی تھی۔ سورہ اعراف جو ہے
اس کی آیت نمبر 156، ورحمتی وسیعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سو اسے جلد میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر، کونی آیات اور قرآنی آیات، کتابی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول کی پیروی کریں گے، یہ تھا وہ عہد جو کیا تھا، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 2 آیت 41 میں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لو جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی تورات اور انجیل کی، زبور کی، یہ تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو، یعنی تم تو جانتے ہو اہل کتاب ہو، تم سب سے پہلے انکار نہ کرنے والا بننا، اور میری آیتوں کو دنیا کے حقیر فائدے کے لیے فروخت نہ کرو۔ علامہ نو جو ہے مادہ الف میم نون ہے، قرآن میں 889 دفعہ ہے، 879 مرتبہ۔ علامہ نو اصل میں امن کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، امن، امانت اور امان، یہ سب اسی سے بنتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، انزلہ کا مادہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نون زے لام اس کا مادہ ہے، 293 مرتبہ یہ آیا ہے۔ النزول کا معنی ہے بلند جگہ سے نیچے اترنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لی، تصدیق کرتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، صاد دال کاف مادہ ہے، صدیق جو ہے سچے کے لیے آتا ہے، صادق کے لیے آتا ہے، اور تصدیق کرنے کے لیے بھی آتا ہے، 155 مرتبہ آیا ہے۔ الصدق جو ہے الکذب کی ضد ہے، یعنی سچ جو ہے جھوٹ کی ضد ہے، سچا جاننا، تصدیق کرنا، سارے اسی سے اردو میں بنتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور دیکھو سب سے پہلے انکار کرنے، کفر جو ہے نا یہ انکار کے لیے آتا ہے، نہ شکری کے لیے آتا ہے۔ کافر، کاف کتاب والا، الکفر کا معنی جو ہے وہ انکار کے ہیں، کس چیز کو چھپانے کے ہیں۔ قرآن میں یہ کلمہ 525 مرتبہ آیا ہے۔ کس چیز کو چھپانا، رات کو بھی اس لیے کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ کفر انکار نعمت کر کے اسے چھپانے کے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا کفر اللہ کا انکار ہے، اس کی وحدانیت، اس کی شریعت، اس کی نبوت، اس کے نبیوں کا انکار، اس کی کتابوں کا انکار۔ اور پھر ایک قسم کا انکار وہ ہوتا ہے کہ ماننے کے بعد بھی نہ ماننا۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن نہ اللہ کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں، نہ قرآن کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ محبت تو ہمارے دلوں میں الحمدللہ جاگزی ہے، ہمارے دلوں میں یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ودیت کر دی ہے، لیکن آپ کی سنت پر عمل کرنا ہم نہیں چاہتے۔ ایک ایک سنت کو اپنانا ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، سورہ احزاب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ ولا تشترو، شین رے یہ کے مادے سے اشتارو کا کلمہ 25 مرتبہ آیا ہے۔ شراء اور بیع دونوں لازم مظلوم ہے، یعنی مشتری، خرید و فروخت۔ مشتری کے معنی ہے قیمت دے کر اس کے بدلے کو چیز لینے والے۔ جب خرید و فروخت جنس سے ہو، جیسے پہلے ہوتی تھی، کسی نے آٹا دیا اور اس کے بدلے چاول لے لیے، تو دونوں میں سے ہر ایک کو بائع اور مشتری تصور کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، الآیات قرآن میں 328 مرتبہ آیا ہے، تقریباً 6500 6200 کچھ قریب آیتیں ہیں جو قرآنی ہیں۔ الآیات اس کے معنی ہے علامت، یعنی آیت جو ہے ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کتنی زمین پہ نشانیاں ہماری پھیلی ہوئی ہیں اور تم اس سے گزرتے ہو پھر بھی اعراض کیے ہوئے ہو، یعنی واضح علامت کے ہیں۔ آیت چھوٹی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں تقریباً 6200 کچھ یا 6500 تقریباً آپ آیات سمجھ لے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ثمن کس کو کہتے ہیں؟ الثمن کے مادہ جو ہے وہ سا میم نون ہے، اور یہ قرآن میں 19 مرتبہ آیا ہے۔ الثمن اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو فروخت کرنے والا اپنی چیز کے عوض خریدار سے وصول کرتا ہے،
चाहे कोई जिन्स वसूल कर ले, चाहे रकम वसूल कर ले, हुआ वो ज़रे नकद हो या सामान, और दुनिया जितनी भी मिल जाए ये सब के सब सामने कलील है। बस ये ज़हन में रख ले, क्योंकि छोड़ के जाना है, साथ को नहीं लेके जा सका। पूरी दुनिया भी मिल जाए ना, हम दुनिया के अमीर तरीन शख्स का भी नाम लेके अपने ज़हन में ले आए कि उतना माल जो उससे भी 4 गुना ज़्यादा मिल जाए, फिर भी ये सामने कलील ही कहलाएगी, क्योंकि आखिरकार सब कुछ छोड़ कर जाना है। वही या फत्ताकून, और सिर्फ मुझसे डरो। ईया का हो तो जैसे हमने ये सूरह फातिहा में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ आपकी। ईया या सिर्फ और सिर्फ मेरी, तो यहाँ पर ईया या आया है, वहाँ आप क्योंकि दुआ करते हैं ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, यहाँ अल्लाह फरमाए ईया या फत्ताकून, सिर्फ और सिर्फ मुझसे, फत्ताकून मुझसे डरो। वाओ काफ, ये वाओ काफ, काफ जो है वो कैंची वाला है। ये अल्लाह फरमाए, ये कलमा कुरान में 258 मरतबा आया है। वकीतु शैआ वकाया था कि मायनी है किसी चीज़ के मुज़र और नुकसान पहुँचाने वाली अंसर से अपने आप को बचाना। तकवा अल्लाह से डरना है, हर उस काम से बचना जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, और हर उसको काम को करना जिसमें अल्लाह की रज़ामंदी हो, इसी को तकवा कहते हैं। सूरह अल बकरा, ये आयता पर सिर्फ हम तर्जुमा कर लेते हैं दोनों आयतों का, और इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का जो है वो मुकम्मल हो जाता है, सबक, लेसन, क्लास, जो भी आप समझ लें। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 40 को मैं इन दोनों आयतों को 40 और 41 दो आयतें हमने आज पढ़ी। या बनी इसराइल, मेरे साथ साथ अगर आप रहेंगे कि ए बनी इसराइल के बेटो, ए बनी इसराइल, आप बनी इसराइल भी कह देंगे तो बात समझ में आती, क्योंकि अभी तक बनी इसराइल वो उम्मत है जो मौजूद है। उस गुरु, याद करो, जिक्र करो, आप जिक्र भी कह सकते हैं, उस गुरु जिक्र से ही है ना। नेमती यल्लती, नेमती यल्लती, नेमती वो नेमत, मेरी नेमत, लती वो जो मैंने तुम पर की, अनअमतु जो मैंने तुम पर नेमत की, मेरी उस नेमत को याद करो जो नेमत मैंने तुम पर की, अलैकुम तुम पर, व औफू बस पूरा करो, भी आहदी जो तुमने मेरे साथ अहद किया है, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, भी आहदिकुम जो मैंने तुम्हारे साथ अहद किया है, व इय्या और सिर्फ फरहबून मुझी से डरो। राहब जो है वो भी डरने के लिए आता है, तकवा जो है बचने के लिए और डरने के लिए आता है। वह आमिनू और ईमान लाओ, बिमा अंज़लतु जो मैंने नाजिल किया है उस पर, उसके साथ, उस पर, मुसद्दिक़ल लिमा जो तस्दीक करता है उसकी, माआकुम जो तुम्हारे पास है, बिमा अहलोयाल मा यहाँ से है कि जो तुम्हारे पास है, कुम जो है ये जो है जमा जो लोग मौजूद हैं सामने हो उसकी आती है, यानी तुम्हारे पास। वला तकूनू और देखो ना तुम हो जाना, कूनू काना हो जाना, तकूनू तुम हो जाना, अव्वला सबसे पहले, अव्वल का लफ्ज़ भी उर्दू में बोला जाता है, काफिर भी इसके साथ इनकार करने वाले, कुफर करने वाले। वला तश्तरू भी आयाती और देखो मेरी आयात ना बेच देना, समन कलीला दुनिया के हकीर फ़ायदे के लिए, चाहे सारी दुनिया में मिल जाए। वाइया या फत्तकून और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, मुझसे डरो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन आयात को अपने अंदर जज़ब करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करे कि ये कुरान जो है, जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता भी हूँ कि इंशाल्लाह सिर्फ एक सूरह अल बकरा आप पढ़ लें, शायद इसमें 3 महीने लग जाएँ, 4 महीने लग जाएँ या 6 महीने लग जाएँ, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये सूरह मुबारक इसकी बहुत फजीलत है। जिस घर में सूरह अल बकरा पड़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, शैतान होगा तो निकल जाएगा, कोई जादू टूना असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला, यकीन बने अल्लाह पर, अल्लाह करे। और फिर ये सूरह मुबारक इतनी अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को अमीर बनाते या किसी को इमाम बनाते तो उससे पूछते कि तुम्हें सूरह अल बकरा आती है, इसकी बड़ी फजीलत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है कि हर चीज़ की कोई चोटी होती है, और कुरान की चोटी ये सूरह अल बकरा है। कल क़यामत वाले दिन सूरह अल बकरा, सूरह अल इमरान बादलों की सूरत में, झूठ की सूरत में आएंगे, परिंदों के झूठ की सूरत में, और अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया करेंगी, जब अल्लाह के तख्त के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई और साया ना होगा, और ये अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेंगी। अल्लाह मुझे और आपको कुरान के साथ जोड़ दे। वाहिदु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.